مرشی امام اور دوستو، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی ڈاکٹر بھی ہیں، اور بہت ساری جو ہمارے سیاسی امراض ہیں ان کا بھی سلوشن رکھتے ہیں پاکستان کا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ Thank you very much. I appreciate very much provided me an opportunity to speak before your audience, and you have a very good audience. تھینک I یو سر۔ last time also I enjoyed your audience very well. تھینک یو سر۔ ڈاکٹر صاحب، یو اے کے پریزیڈنٹ نہیں آئے، ادھر جو ہے وہ پشاور میں حملہ ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس دن یو اے کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا مارننگ میں، اور وہ آپ کو پتہ ہے پہلے شکار کھیل رہے تھے رحیم یار خان میں، ادھر وہ ہوبرا برڈ ہے جو ہمارے اماراتی دوستوں کو بڑا پسند ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویدر کی بات کی جا رہی ہے، ویدر کی وجہ سے ڈیلے ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں ویدر کی وجہ سے ڈیلے ہوا؟ بڑے بڑے اچھے جہاز ہیں اماراتیز کے پاس، وہ تو پوری دنیا کو جہازوں پہ بٹھا کے لے کے جاتے ہیں، ان کے پاس ایسے جہاز نہیں ہے جو اسلام آباد لینڈ نہیں کر سکتے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ پشاور تھی، وجہ کچھ اور تھی؟ واٹ از یور ٹیک آن دیٹ سر؟ دیکھیے، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ویدر یا بیماری، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، خاص طور پہ کووڈ اس دوران، یہ وہ وجوہات ہیں جو آج کل کنونس نہیں کر پاتی ہیں لوگوں کو۔ ہو سکتا ہے ریالٹیز ہوں، لیکن کنونس نہیں کر پاتی ہیں کہ دس از دی ریزن آف ناٹ کمنگ اپ ٹو گیٹ دی 21 گن سیلیوٹ ایٹ اے مارشل نور خان ایئر فورس بیس ان اسلام آباد۔ دوسری چیز یہ کہ تیاری اتنی زبردست کی گئی تھی کہ اسلام آباد کے اندر چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا، تمام سرکاری دفاتر اور تمام سرکاری انسٹیٹیوشنز بند کر دیے گئے تھے۔ That was something like a rousing welcome in the last or past 5-10 years جو ہم نے کسی کو دیکھا ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو آتے ہوئے۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان از ان ڈیپ اکنامک کرائسس، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو کہ مانیٹر ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے ذریعے، اس کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کی فارن کرنسی ریزروز کے بارے میں عوام کو ایکوریٹ انفارمیشن اور لیٹسٹ انفارمیشن پرووائڈ کرے۔ اگر آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی فارن ریزرو سائٹ پر جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر ہفتے ریزروز جو ہیں اس کی فیگرز اپڈیٹ کی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ میں خود واچ کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری سب کی نظریں اس وقت پاکستان کی اکنامک اپہیولز پر ہیں، اور جنیوا کے اندر کانفرنس ہوئی جس کے اندر پاکستان کے فلڈ افیکٹیز کے لیے پیسہ جمع کرنے کی کوشش کی گئی، چونکہ پاکستان اس وقت انتہائی فائنینشیل کرائسس کے اندر ہے۔ اس کے اندر زبانی کلامی تو بہت کچھ ہوا، لیکن پریکٹیکلی یہ ہوا کہ پاکستان کا فارن ایکسچینج ریزرو جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس 2022-21 کے اندر دسمبر میں تھا، وہ تھا تقریباً $17 بلین۔ یہ وہ وقت تھا جب عمران خان پرائم منسٹر تھے۔ چنانچہ 2022 کے اندر دسمبر کے اندر یہ گر کر $5.5 بلین ہو گیا۔ اس کے اندر $12 بلین کی کمی ہو گئی، اور پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ تقریباً رفلی $4 بلین منتھ اس کے ایکسپنسز ہیں فارن کرنسی پہ۔ $45 بلین کے بجٹ کے اندر 4 کے ایوریج کے حساب سے جب بجٹ 5.6 یا 5.7 تھا دسمبر میں، تو اس وقت سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ اب پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے، ہمارے معاشی ایکسپرٹس نے یہ بات کہی کہ پاکستان اکنامک کولیپس کی طرف جا رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ تو ذرا سخت لفظ ہے، پاکستان جو ہے وہ بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے۔ تو بینکرپسی کی مثال اس طرح ہوئی کہ ایک صاحب شادی کرتے ہیں اور نکاح کو ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں، اس کو چھپا جاتے ہیں، اور دوسرے صاحب نکاح کرتے ہیں، اس کی ڈکلیریشن کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی بینکرپسی کی مثال اس نکاح کی طرح ہے جو ہو تو گئی ہے، لیکن اس کا اعلان نہیں ہو پا رہا۔ آج کی تاریخ کے اندر پاکستان کا فارن کرنسی ریزرو جو پچھلے 13 تاریخ سے 13 جنوری سے آج 31 جنوری ہے، 18 ڈیز میں، پچھلے 2 ہفتے میں اپڈیٹ نہیں کی گئی، اور جو آخری فیگرز تھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، وہ تھی $3.6 بلین on the 13th of January۔ اب اس 18 ڈیز میں کیا کمی ہوئی، کیا اضافہ ہوا،
وی آر ان دا ڈارک، وی ریئلی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹ فگرس کیا ہیں، لیکن ازیومنگلی ہمیں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ کہیں پر اس کی انکریز ہوئی، کہیں سے کوئی پیسہ آیا. دبئی سے پاکستان کو بہت امیدیں تھیں، 21 گن توپوں کے سلامی کا انتظام بھی شاید اسی کا پارٹ تھا، اور اس کے اندر یہ اچھا اٹیمپٹ تھا پاکستان کا کہ یو اے ای اور سعودی عرب سے کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کی امداد لی جائے. لیکن اس کے اندر مڈل ایسٹ کی ڈائنامکس کو ہم نے اگنور کیا. مڈل ایسٹ کی ڈائنامکس میں سعودی عربیہ پاکستان کو اس لیے پیسے دیتا ہے یا یو اے ای دیتا ہے، بیسائڈز پوائنٹ کہ پاکستان کے برادر اسلامی ممالک ہیں، کہ ان کے اپنے انٹرسٹ بھی پاکستان کے ساتھ نتھی ہیں. انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کی ڈیفنس فورسز کی ایک بہت بڑی تعداد سعودی عربیہ کے اندر سعودی عربین سیکیورٹی کو پرووائڈ کرتی ہے. اسی طرح پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد یو اے ای کے اندر رہتی ہے، اور پاکستان کے ٹریڈیشنل تعلقات بیسائڈز اپنے مذہب کی بنیاد پر تعلقات ہیں، ٹریڈیشنل تعلقات ایگزسٹ کرتے ہیں اس ریجن کے اندر، اور وہ تعلقات کی بنیاد پہ ان کی ہمدردی ہے. پاکستان نے بھی کبھی ان کی مدد کی تھی، ہندوستان کے مسلمانوں نے سعودی عرب کی مدد کی تھی جب سعودی عرب کے اندر تیل کا بوم نہیں آیا تھا. تو یہ ریسیپروسٹی آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن ہوا یہ کہ یہ جو اس وقت کانفلکٹ مڈل ایسٹ کے اندر ایران اور سعودی عرب کا یا ایران اور عرب اسٹیٹس کا کھڑا ہے، خاص طور پہ لیبنان کے اندر حزب اللہ اور ان کے ٹارگٹس، یہ چیزوں کو بڑا کمپلیکس کر گئی ہے. اور اس سچویشن کے اندر دو بڑے کیمپس نظر آ رہے ہیں اسلامک بلاک کے اندر، جس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں اور کچھ جو ہیں وہ عرب کنٹریز کے ساتھ ہیں. واٹ ایور دی ریزنز آر، اس پہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن یہ ڈیوائڈ اس ریجن کو بڑا نقصان پہنچانے کی طرف بڑھ رہی ہے. چنانچہ یو اے ای کی خواہش ہوگی کہ پاکستان عرب کیمپ کی طرف رہے، پاکستان ایرانین کیمپ کی طرف نہ جائے. رشیا ایرانین کیمپ کا یا ایران رشیا کی کیمپ کا پارٹ ہے، اسی طرح رشیا چائنا کی کیمپ کا پارٹ ہے. چنانچہ ایران کی پوری کوشش ہوگی فارن پالیسی میں، اور جو کہ جسٹیفائڈ بھی ہے، اس کو کسی اور نظر سے نہ دیکھیں، وہ یہ ہوگی کہ رشیا کی طرف ان کا جھکاؤ ہو اور پاکستان کا جھکاؤ ہو، تاکہ یہ سارے ایک بلاک میں آ جائیں اور اس بلاک کی اسٹرینتھ بڑھ جائے اور ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں اس کے افیکٹ کم ہو. چنانچہ یہ پراکسی وار اور اس قسم کی وارز مڈل ایسٹ میں ہوتی رہی ہیں، اور کئی ایک واقعات آپ کو سننے میں آئے. پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے جس وقت بلنکن اسرائیل کے دورے پر تھے، 3 دن پہلے، اس وقت ڈرون اٹیکس ایران کی ملٹری انسٹالیشنز پہ، ان کی فیکٹریز کے اوپر ہوا، اس کے فلیمز، اس کی فوٹیج آپ نے بھی یہاں کی ٹی وی میڈیا پہ بھی دیکھی، امریکہ کے اندر، اور ہم نے دیکھی. چنانچہ یہ ایران کی اس پاور کو کم کرنے کے لیے اٹیمپٹ تھا، اور اس وقت اسرائیل کی اور سعودی عرب کی ایک ڈیل موجود ہے جس میں اسرائیل ول پروٹیکٹ دی انٹرسٹ آف سعودی عربیہ، اور ایئر اسپیس اسرائیل یوز کر سکتا ہے سعودی عربیہ کی اگر وہ ایران کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے. تو اس وقت اسرائیل نے اس اٹیک کو، آپ اگر اخبارات کو دیکھیں تو اون کر لیا ہے کہ یہ اسرائیل نے کیا تھا ایران کے اوپر، یا کر رہا ہے، آج بھی کنٹینیوڈ ہے یہ. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ بڑا فلیئر اپ ہو رہا ہے یہ معاملہ عرب اسٹیٹس ورسز ایران، اور اس خاص وقت پر جب ایک بڑا میجر عرب پلیئر پاکستان کے اندر آ رہا تھا اور ایک بڑی رقم پاکستان کو دینے کے لیے تیار تھا. اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کا رشیا کا ٹرپ میرا خیال ہے غلط میسج دے گیا. اس کی مثال اس طرح ہے کہ کراچی کے اندر ایک ریسٹورانٹ ہے بڑا مشہور میرے دوست کا، وہ میرے ساتھ کراچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے پریزیڈنٹ رہے، ان کا نام ہے سردار عبدالرحیم. اس ریسٹورانٹ کا نام ہے باربیکیو ٹونائٹ، اس کے اور بھی بہت سی برانچز ہیں. میں سردار رحیم کے پاس جاؤں اور کہوں کہ میرے بیٹے کا ولیمہ ہونے والا ہے، یار مجھے 5 لاکھ روپے دے دو، میں تمہیں واپس کر دوں گا، وہ 2 منٹ میں پیسے جیب سے نکال کر دے دے گا مجھے. پھر وہ 5 لاکھ لے کر میں بندو خان کے ریسٹورانٹ پہ جاتا ہوں، بندو خان کباب ہاؤس پہ، اور میں اپنے بیٹے کا ولیمہ ارینج بندو خان کے کباب ہاؤس پہ کرتا ہوں اس 5 لاکھ روپے پہ جو باربیکیو ٹونائٹ سے میرے دوست نے دیا. تو پاکستان کی مثال اس طرح ہے کہ آپ پیسے یو اے ای اور سعودی عرب سے لینا چاہتے ہیں، اور ان پیسوں کے عوض آپ رشیا سے تیل خریدنا چاہتے ہیں جو ان کا کمپٹیٹر ہے تیل کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. What a blunder that was done by Bilawal in going to Russia at a time when Mohammed bin Al Nahyan was in Pakistan on a state visit.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہوا ہے اور اس کے اندر بڑی سازش انوالو ہے اور اس کے اندر بہت سی چیزیں فیکٹر سامنے آئیں گی کہ ایسا کیوں ہوا, یہ ٹرپ اس طرح خراب کیوں ہوا اور رشیا جانے کی ابھی ضرورت کیوں پڑی. اچھا, اب آپ آئیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت ایران کے اندر ڈرون اٹیکس اور پاکستان کے اندر جو سبورسیو ایکٹیویٹی ہوئی کے پی کے اندر, پولیس لائنز کے اندر اور مسجد کے اندر. طالبان ٹی ٹی پی کا میتھڈ ہمیشہ یہ رہا ہے, اگر آپ پیٹرن کو دیکھیں ان کی پیراڈائم یہ رہی ہے کہ وہ کبھی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو بڑی جلدی اون کر لیتے ہیں اور بڑی جلدی اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس پرٹیکولر کیس کے اندر کسی نے ابھی تک اون نہیں کیا, اور اگر اون کیا ہے تو میری علم میں آپ اضافہ کر دیجئے گا کہ کس نے اون کیا ہے اسے. ابھی تک میرے علم میں ایسی بات نہیں آئی ہے, وچ مینس کہ یہ کوئی بہت بڑا کوورٹ آپریشن ہوا ہے جو صورتحال کو مزید فلیئر اپ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. کیا اس کی کوارڈینیشن, ایران کے حملے, یہ فلیئر اپ ہونا, اس کے اندر مختلف انٹیلیجنس نیٹ ورکس انوالو ہیں؟ کیا یہ ٹرپ جو بلاول بھٹو نے لگایا یہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے ٹرپ کو سبوٹاج کرنے کا اٹیمپٹ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک آپ کو لطیفہ بتاتا چلوں آپ کی آڈینس کو. ایک پاکستان کے وزیر اعظم برطانیہ جاتے ہیں, سعودی عرب جاتے ہیں اور شہزادے سے کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ چاہیے, ہم بڑی مشکل میں ہیں. شہزادہ کہتا ہے یار تم پوچھ کیا رہے ہو ہم سے, جس بلڈنگ پہ لندن میں خریدنے کے لیے میں ہاتھ رکھتا ہوں اس پہ تمہارا نام نظر آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنا رکھ اور دوسرے کا چک. اس وقت فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ بجائے یہ کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ اپنی پوزیشن کو خراب کریں اور ان چیزوں کو دیکھیں کہ کہاں پہ سعودی عرب انٹرسٹ ہے, کہاں پر ایرانین انٹرسٹ ہے اور اس پراکسی وار کا پارٹ بنے, ہم کم از کم اپنے پیسے, جو پیسے ہمارے تہخانوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, جو پیسے برطانیہ, کیمن آئلینڈز, برٹش ورجن آئلینڈز کے اندر ہمارے لیڈروں کے پڑے ہوئے ہیں, اگر صرف 200 کی لسٹ نکال لی جائے ٹاپ 200 کی, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جنہوں نے 10 کروڑ کی چوری کی ہے ان کو بھی پکڑیں, ان کو پکڑیں جو بڑے گرد بیٹھے ہوئے ہیں. ان 200 کی لسٹ نکال کر راؤ انور پیراڈائم پہ آپ کسی کو ذمہ داری دے دیجئے کہ یہ پیسہ نکلوا کر باہر لے آؤ, یہ پیسہ پاکستان سے آ جائے گا اور پاکستان کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی, کیونکہ ساری چیزیں بیس کر رہی ہیں پیسے پہ اور فائنینشل اسٹرینتھ پہ. اور سب سے بڑی بات جو ابھی تک ڈسکشن کے اندر پاکستان کی ٹاک شوز کے اندر نہیں آئی ہیں, وہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی. انڈیا نے پچھلے 3 دن پہلے 90 ڈیز کا تھریٹن کیا ہے پاکستان کو کہ اس کو آپ دوبارہ ری ویمپ کریں, اس کو دوبارہ نیا ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کریں, یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ایک چیز. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جیو پالیٹکس اس ریجن کے اندر, وہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو ناردرن کمانڈ کا کمانڈر ہے لیفٹیننٹ جنرل اپیندرا دیوی یا واٹ ایور اٹ از ہز نیم, اس نے یہ کہا کہ انڈین پارلیمنٹ نے مجھے آتھرائز کیا ہوا ہے کہ جب ہم چاہیں پاکستان آکوپائڈ کشمیر جو یہ کہتے ہیں ہماری کشمیر کو, اس پہ ہم آ کر پاکستان سے ٹیک اوور کر سکتے ہیں, یہ ہمارے رائٹس ہیں. یہ دونوں چیزیں بڑا کو انسائٹ کر رہی ہیں اس وقت پچھلے 1 مہینے کے اندر. انڈس واٹر ٹریٹی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا پانی کا رک جانا یا پاکستان کے اندر سیلاب آ جانا. اور انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر اگر آپ پیچھے چلے جائیں اور آپ جغرافیکل لوکیشنز کو دیکھیں, ستلج, چناب, جہلم کو چھوڑ کر, دریا جہلم کو چھوڑ کر, یہ سارے کے سارے گلیشیئر سے آ رہے ہیں. یہ سارے اس میں تقریباً 50% واٹر جو ہے وہ گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں, اور ان میں سے 5 to 10% جو ہے وہ ریزرو وہ رین واٹر کا ہے. یہ کہاں سے رہا ہے؟ ویئر از دا سورس اس کا چائنا ہے, اور چائنا نے ایگریمنٹ کرنے سے, انٹرنیشنل ایگریمنٹ کرنے سے انکار کیا جب یہ میٹنگ کال کی گئی, اور چائنا نے یہ انکار کیا, انڈیا نے اس پہ بڑے ہنگامے کیے. اس میں پاکستان اور انڈیا دونوں کا انٹرسٹ مضمر ہے. اگر چائنا اس ایگریمنٹ کو نہیں کرتا ہے تو پاکستان کے لیے بھی مسائل کھڑے ہیں, کیونکہ اگر پانی انڈیا کھول دے گا اپنی سائٹ سے اور آپ کے یہاں گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں صورتحال خراب ہوگی
تو وہ فلڈ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے اس سے کہیں زیادہ ہائر لیول آف فلڈ پاکستان کے اندر آئے گا اور پاکستان کی ٹوٹل ڈسٹرکشن ہوگی. پاکستان اگر چائنا کا اتنا اچھا دوست ہے، اگر پاکستان اور چائنا کی دوستی ہمالیہ سے زیادہ اونچی ہے اور بحر عرب سے زیادہ گہری ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، جو کہ شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں، تو میں ان کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب، دس از اے ٹائم when you involve China into the Indus Water Treaty، جس کی وجہ سے پاکستان ایک نئے تھریٹ کا شکار ہو چکا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی وہ عوام جو یہ کلیم کرتی ہے کہ چائنا ہمارا ٹرسٹڈ فرینڈ ہے، ان سے جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ کس دن پورا ہوا تو ان کو اس تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ what China is going to play a role. One. Number two، جب کشمیر کے اندر انڈیا نے ایبروگیٹ کیا آرٹیکل 370، اس وقت چائنا نے کیا رول پلے کیا؟ اور آپ کی اس آڈینس کو، جو انڈین آڈینس آپ کے سامنے سن رہی ہے، جو ایک بہت بڑی آڈینس ہے، we respect them. I want to give them a message. It is not in the interest of Pakistan. It is not in the interest of India. It is not in the interest of the Indian subcontinent to create hostility between Pakistan and India. پاکستان اور انڈیا اس ریٹرک سے جو مودی جی پیدا کر رہے ہیں وہاں پہ، یہ ریٹرک نہ پاکستان کے فیور میں ہے اور نہ یہ ریٹرک انڈیا کے فیور میں ہے. ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ 2019 میں مودی جی نے اس بات کی کوشش کی کہ پاکستان کے اوپر نیوکلیر اٹیک کیا جائے اور پاکستان کے 19 شہروں کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا، اور یہ بات آن ریکارڈ اب تو یہ پبلش بھی ہو گئی. سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا. وہ نیوکلیر وار جو پاکستان اور انڈیا کے اندر ڈیوسٹیشن کریٹ کرتی تھی، دونوں طرف ایک ہی طرح کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، دونوں طرف ایک ہی جین کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. میں انڈین آڈینس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہاسٹیلٹی کس بات کی؟ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، امریکہ کے اندر ہماری پاپولیشنز کے اندر یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے، ہماری ڈائیورسٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے باوجود ہم ایک اچھے شہری کی طرح رہتے ہیں. یہ بات وہاں پر کیوں نہیں ہوتی؟ اور مودی جی اس چیز کو ہوا کیوں دینا چاہتے ہیں جس کے اندر ہاسپٹلٹیز بڑھیں اور پاکستان انڈیا کے اندر ٹینشن ہو اور وار ہو، کشمیر پہ دراندازی کی جائے اور اس کے بعد واٹر کے اندر پانی چوک کیا جائے، ہیومن رائٹس وائلیشنز کی جائیں؟ یہ پاکستان اور انڈیا دونوں کے حق میں نہیں ہے. اور پاکستانی اور انڈین عوام کو اس کے اندر مودی جی کو یہ واضح میسج دینا چاہیے کہ you should behave like an elder brother, you should behave like a big brother and should not behave اس طرح. آپ غیر ذمہ داری کا ثبوت نہ دیں. پاکستان ڈاکٹر صاحب یہ بات صحیح ہے، لیکن مائک پومپیو تو کہہ رہے تھے کہ جو ان کی جو بھی بک آئی ہے ریسنٹلی، اس میں وہ پاکستان کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں انڈیا کی بات تھوڑی کر رہے ہیں کہ وہ نیوکلیر کرنا چاہ رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان انڈیا کو تھا کہ کہیں پاکستان نہ حملہ کر دے نیوکلیر کا. نہیں، اور میں نے اوارڈ کیا، دس از واٹ از سیئنگ. وہ کہتے ہیں انڈین ڈپلومیٹ کالڈ می، آئی واز ان سم ویئر ان ویتنام فار ٹاکس بٹوین نارتھ کوریا کے ساتھ ہو رہی تھی، ان کی سمٹ ہو رہی تھی. تو دس از واٹ مائک پومپیو روڈ. انہوں نے کہا جی انڈین ڈپلومیٹ نے کہا کہ یہ جب انہوں نے اسٹرائک کی 2019 میں، تو دیر واز اے پروبیبلٹی کہ پاکستان جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ obviously نیوکلیر وار تو کسی کے وہ حق میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی سوچے گا یا اس حوالے سے. اور پاکستان انڈیا کے دونوں کے بڑے اسٹرانگ نیوکلیر سی بی ایمز ہیں، اس حوالے سے بڑے اسٹرانگ نیوکلیر سی بی ایمز ہیں. لیکن یہ جو کوشچن ہے کہ انڈیا کرنے لگا تھا، پومپیو صاحب تو کہہ رہے ہیں پاکستان کرنے لگا. ڈاکٹر قمر صاحب آپ خود بھی بڑے اسکالر ہیں، اور ایک بات پچھلے دنوں میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے لاسٹ ویک، اور وہ اسٹیٹمنٹ پبلش ہوا ہے. میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جس وقت یہ وار ہونے جا رہی تھی، اس وقت پاکستان سے کسی بہت امپورٹنٹ فوجی آفیشل نے مجھے فون کیا کہ یہ سچویشن اس وقت ہے اور اتنے آورس بچ گئے ہیں، یہ اٹیک ہونے والا تھا. اور اس وقت میں نے اپنے ایک دوست کو جو پرائم منسٹر نیتن یاہو کے ساتھ کسی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو میں نے انٹرفیئر کیا. اور ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے اور ٹرمپ نے اس کیس کو ٹیک اوور کیا. اور یہ سوال اگر ٹرمپ صاحب سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کی پولیٹیکل گیمکس کچھ بھی ہوں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از انڈیا واز گوئنگ ٹو اٹیک پاکستان.
and Pakistan did not want to start any nuclear war in the region. पाकिस्तान इसमें इंटरेस्टेड नहीं था. अब पोम्पियो साहब ने इसके अंदर क्या पॉलिटिकल रीजंस दी हैं या किसी दूसरे वाक़े का रेफरेंस दिया है, लेकिन इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि यस इंडिया वाज अटैकिंग पाकिस्तान, और इस नोशन को मैं रिजेक्ट करता हूँ. और देखिए डॉक्टर साहब, जो बात हम पिछली कर रहे थे, गोइंग बैक टू इट, आपको लगता है कि यूएई का प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दौरा इसलिए कर देगा कि कैंसिल कर देगा कि क्या नाम है, बिलावल साहब रशिया बैठे हुए हैं और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी के लेकिन हम तो जो रशिया से तेल लेने लगे हैं वो तो युआन में लेने लगे, आई थिंक युआन है कि येन, आई फॉरगॉट, चाइनीज करेंसी में मैं मिक्स कर गया हूँ, कल भी कर गया था. हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं. हाँ, ये उन्होंने ये ऑप्शन दिया है, पूरी बात में आपको, उन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि आप जिस करेंसी में चाहें आप हमें पे करें, इंक्लूडिंग युआन. तो चूंकि ब्रिक्स के वो भी मेंबर हैं और ब्रिक्स का एक रोल है, युआन के अंदर वो ट्रांजैक्शन करने को तैयार हैं. बात ये है कि युआन हो या यूएस डॉलर्स हो, आपको चाहिए फॉरेन करेंसी. पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी डॉलर्स के अंदर अगर यूएई पाकिस्तान को देता है तो पाकिस्तान डॉलर्स के अंदर पेमेंट नहीं कर सकता है, इसलिए कि एनी ट्रांजैक्शन दैट इज डन इन डॉलर्स हैज टू गो थ्रू वॉशिंगटन. डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के अप्रूवल के बगैर डॉलर्स की मूवमेंट इंटरनेशनली नहीं हो सकती है. जिस मुल्क का करेंसी है उस मुल्क के हेडक्वार्टर्स और सेंट्रल बैंक से चीज मूव करती है. मसलन अगर सऊदी रियाल पे ट्रांजैक्शन आप एलसीसी कर रहे हैं तो वो रियाद के जरिए होगी. डॉलर्स पे अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वॉशिंगटन डीसी की ट्रेजरी के जरिए होगी, और अगर आप ब्रिटिश पाउंड पे कर रहे हैं तो वो लंदन के जरिए होगी ऐसी एलसीज. चुनांचे युआन पे जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन बीजिंग के जरिए होगी. तो इस वक्त इंटरनेशनल सैंक्शंस है रशिया के ऊपर. रशिया डॉलर्स के अंदर एलसीज को नहीं ले सकता है, ना रशिया एलसीज के अंदर कोई पेमेंट ले सकता है डॉलर्स में. तो रशिया को उस करेंसी में लेना है विच इज अदर देन डॉलर्स. लेकिन ये पैसा आएगा कहां से? ये पैसा वही पैसा है जो आप सऊदी अरब और यूएई से लेने जा रहे हैं. और सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन आईएमएफ का फंड्स के अंदर था, अगर आप याद करें आज से 2-3 साल पहले जो डेट्रीमेंट बन रहा था, वो ये कि आईएमएफ ये कह रही थी कि हम आपको तो कर्ज दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि ये पैसा आप चाइना को लोन की रीपेमेंट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में पे करने जा रहे हैं. चुनांचे जो रिजर्वेशंस हैं, इंटरनेशनल रिजर्वेशंस पाकिस्तान की फाइनेंसेस पे, वो ये कि पहली चीज आप सीपैक पे ट्रांसपेरेंसी दिखाएं, आप किस हद तक चाइना के साथ गए हैं, वो पेपर दिखाइए, रसीदा कटो. दैट्स द बेसिक थिंग. दूसरी चीज ये है कि आपको ये बताना है कि ये पैसा किसी दूसरी जगह तो यूज नहीं हो रहा, एज लॉन्ग एज उनके फौज के खिलाफ के हक में नहीं हो रहा है, जो उस लॉबी से हैं जिसको अपोज कर रही, सऊदी अरेबिया अपोज कर रहा है या सऊदी इंटरेस्ट अपोज कर रहा है या यूएई इंटरेस्ट अपोज कर रहा है, उस कैंप में अगर ये पैसा जा रहा है देन दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान. इट वाज अमेजिंग दैट पाकिस्तान's foreign minister was on a trip to Russia to get oil from there, while they're getting deferred payment oil from UAE and Saudi Arabia in a volume of more than $2 billion each from one of those, from both countries. तो इस कंडीशन जी, सॉरी डॉक्टर साहब बात काट रहा हूँ आपकी, लेकिन डॉक्टर साहब फिर इसका मतलब है कि इमरान खान का और बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा दोनों का गलत टाइम पे इस वक्त रशिया में हुआ है. आप तो फिर ये कह रहे हैं, या कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और रशिया ने काट देना चाहिए था और लिस्ट से निकाल देना चाहिए. अभी थोड़ा अर्सा पहले तो रशिया के वो आए हुए थे पाकिस्तान में, क्या नाम है, जो एनर्जी के मिनिस्टर थे, फिर जो नेड प्राइस हैं स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने भी कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान ले रहा है एज पर द फार्मूला जो हमने डिसाइड किया हुआ है कि जिसमें जो ऑयल बाइंग हो उसकी जो कैप है वो अमेरिका ने सेट की हुई है कोई. तो इसमें ये जो चीज़ है इसमें अमेरिका का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या समझते हैं? और अमेरिका ने स्टेटमेंट भी दे दी है, तो फिर इसका मतलब है कि बिलावल का और इमरान खान दोनों का दौरा गलत टाइम पे है, या कि आप समझते हैं कि रशिया के साथ ताल्लुकात बिल्कुल डाउन ग्रेड कर देने चाहिए? आपका सवाल बहुत इंटेलिजेंट है चीमा साहब, गो कि आप एकेडमिकली मुझसे जूनियर ही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन. बात यह है कि ऐसा तो नहीं, आप ये जानना चाहते हैं कि दोनों के मास्टर्स एक हैं जिन्होंने पॉलिसी वही बनाई थी, स्क्रिप्ट वही चल रहा है. बात यह है, द क्वेश्चन इज
کہ دونوں اگر ایک ہی فارن پالیسی پہ چل رہے ہیں اور ایک ہی غلطی کر رہے ہیں، جو غلطی عمران خان نے فارن پالیسی پہ کی وہی غلطی بلاول کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ کہ اسکرپٹ ایک ہی آدمی نے لکھا ہے اور اس اسکرپٹ پہ چلنا پڑے گا انہیں. Is that so? Let me put a counter question on you. لیکن ہم اس چیز میں نہیں جائیں گے. بہرحال یہ بات طے ہے کہ جو بھی اس پالیسی کو ڈیزائن کر رہا ہے، جس کے اندر رشیا کی طرف لے جا کر پاکستان کی کنفیوزڈ فارن پالیسی لائی جا رہی ہے، اٹ از ناٹ ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. پاکستان اس وقت اتنا دور ہو چکا ہے انفارمیشن کا کہ آج کل کی انٹیلیجنس باڈی وہ سن لیتی ہے جو آپ رشیا میں بات کریں گے کرملن میں، وہ بات واشنگٹن میں سن لی جائے گی اسی وقت. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج کل باتیں چھپی رہ جاتی ہیں. اور آبویسلی آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کی پی ایچ ڈی خود ہیں، تو آپ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نظر ان چیزوں پر نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ ڈیل یہاں پہ پہنچ رہی ہیں، وہ ڈیلز ہمیں پتہ ہے ان کے اندر سے لوگ پہنچا رہے ہیں کہ یہ باتیں ہوئی ہیں. رشیا کے ساتھ آپ کی ڈیلنگز اس وقت اس پرٹیکولر مومنٹ کے اندر جب پاکستان کرائسس میں، اور رشیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان کی فائنینشیل ہیلپ کر سکے، وہ وار کے اندر ہے، وار کے اندر اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے. یوکرین وار جیت کر نہیں دے رہا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں، اس کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، اس کو ویتنام کی طرح پھنسا دیا گیا ہے. اور رشیا اس صورتحال کے اندر کسی کنٹری کی فائنینشیل مدد نہیں کر سکتا. وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کی جو آئل پروڈکشن ہے اس پہ آدھی قیمت پہ آپ کو پرووائڈ کر دیں اگر آپ اس کو کیش دیں، کیونکہ اس کو کیش کی ضرورت ہے. اس کنڈیشن لیکن ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں میں انڈین امبیسڈر جو رشیا میں بیٹھے ہیں میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، ادھر وہ کسی ڈائلاگ میں بات کر رہے تھے ماسکو میں. انہوں نے کہا جی ہماری رشیا کے ساتھ جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے $27 بلین کی ہے، $25 بلین امپورٹ ہے، سارا تیل تو انڈیا لے کے آگے ایکسپورٹ کر رہا ہے، اسی طرح سعودیز کر رہے ہیں. دا کوشچن ریمینز یہاں پہ کہ جو اور مزے کی بات یہ ہے اپریل 2022 سے لے کے جب وار شروع ہوئی اور شروع آ جائیں آپ اکتوبر نومبر تک پچھلے سال، رشیا $100 بلین کا تیل دنیا کو بیچ چکا ہے. اتنا تو جنگ میں خرچہ نہیں آیا ان کا ہوگا جتنا وہ تیل بیچ چکے ہیں. کرنسی انہوں نے ساری اکٹھی کر لی ہے، لوگوں کو وہ مجبور کر رہے ہیں کہ پائن جو ساڑھے کو تیل لینا ہے تو وہ جو ہماری کرنسی لے کے آئیں. تو ویئر ڈو یو فائنڈ کہ لڑائی یورپ میں شروع ہو گئی ہے، امریکہ اپنا پیٹرول اور گیس ان کو بیچ رہا ہے. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ لگ تو سپرفیشلی تو یہ لگ رہا ہے رشیا پوٹن صاحب کے لاتے رہا انجوائے کر رہے ہیں، تو یہ سارے آپس میں کہیں انفلیشن ہے، کہیں سپلائی چین کے مسئلے ہیں، کوئی کر رہا ہے کوئی کر رہا ہے. آپ کو یہ سینیریو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیے آپ کو بتاؤں میں، یہ بات 1995-96 کی ہوگی. I was on a trip to مرسین، ساؤتھ ٹرکی کا شہر ہے مرسین، پورٹ سٹی ہے ٹرکی کا. میرا ایک دوست، اس کے 17 جہاز ہیں، ہی از اے شپ اونر. میں اس کے ساتھ گیا ہوا تھا، اس کے جہاز کو وہاں سے کچھ چیزیں لینی تھی، ہم وزٹ پہ گئے ہوئے تھے. وہاں پہ مرسین شہر کے اندر ٹرکی میں ہالیڈے ان ہوٹل سب سے بڑا ہوٹل ہے. وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے چھت پہ، روف ٹاپ پہ، اور کباب کھا رہے تھے. پیچھے سے 2 افراد آئے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم. ہم نے کہا وعلیکم السلام. اس کا ایکسنٹ عربک اور اردو مکس تھا. میں نے کہا آپ پاکستان سے ہیں؟ یس. تو اس نے کہا کہ جی میرے والد کوئٹہ کے تھے اور میری والدہ عراق سے ہیں، تو میں بیسیکلی عراق سے ہوں، دونوں عراقی تھے. اینی وے باتیں ہوتی رہی، اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے آڈینس کے لیے اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہے. تو اس نے دکھایا جہاز مڈ سی میں سامنے، اس میں گیس پیٹرول عراق سے آ رہا تھا اور شپ سے مڈ سی میں ٹرانسفر ہو رہا تھا دوسری شپ میں، آئل ٹینکر کے اندر. ہم نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس سے ڈسکشن ہو رہی تھی. کہنے لگا کہ یہ تو ہم مڈ سی کے اندر اس وقت اسمگلنگ کا طریقہ یہی ہو رہا ہے، کیونکہ عراقی جہاز یہاں پر آ کر مڈ سی میں کوئی لا اپلائی نہیں ہو رہا، اور یہاں پہ یہ ٹرانسفر کر رہے ہیں اور ٹرانسفر کر کے یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، عراق کے پیسے بن رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اتنے بڑے سینکشنز کے باوجود بھی عراق اس سینکشنز کو بیٹ کر رہا تھا مڈ سی کے اندر، اور پیٹرول باہر جا رہا تھا. آئل ٹینکرز کھڑے ہوئے تھے، یہ میں خود چشم دید گواہ ہوں 1995 کا. تو آپ یہ بتائیے کہ
یہ اس قسم کی اسمگلنگ, چاہے وہ ایران سے تیل ہو پاکستان آ رہا ہو, چاہے وہ ٹرکس پہ آ رہا ہو, گدھا گاڑی پہ آ رہا ہو, ان چیزوں کو اگنور کیا جاتا ہے انٹرنیشنل, ناٹ ایز اے پالیسی, اناؤنس پالیسی. آپ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں, اناؤنس پالیسی نہیں ہوتی, لیکن یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور اگنور کی جاتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ گدھا گاڑی پہ پیٹرول آ رہا ہو ایران سے اور اس پہ ٹوماہاک جو ہے وہ $1 ملین کا مارا جائے, یہ نہیں ہوگا. اور یہ اس لیے بھی نہیں کیا جاتا ہے کہ اس سے بیلنس آف پاور کے اندر تھوڑا فرق آ جائے گا, پرائسز بہت اوپر چلی جائیں گی. تو سینکشنز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100% آپ اس کو کمپلائی کر رہے ہیں. آپ جتنا چوک کرنا چاہتے ہیں آپ کنٹری کو چوک کر رہے ہیں. رشیا اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا کہ اس چوک میں سے اپنے راستے نکالے اور پیسے بنائے, کیونکہ اس کے خرچے اتنے بڑھ چکے ہیں. آپ دیکھیے اکنامک کنڈیشنز رشیا کے اندر جو ہیں وہ کتنی سخت ہو چکی ہیں, اور لوگ پوٹن کی گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہیں بیسیکلی. اگر آپ انٹرنل رپورٹ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اینڈ بینگ پارٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ اسٹڈی ان دیٹ, یو نو دیٹ کہ اس وقت رشیا کے اندر ایک بڑا کیوس ایگزسٹ کرتا ہے. اس بات کا قطعی خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی پوٹن کی اپنی گورنمنٹ ٹاپل ہو سکتی ہے فرام ود ان رشیا. دیر از این اپرائزنگ ان رشیا. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ رشیا از میکنگ منی. رشیا از ان ڈیسپریٹ نیڈ آف منی, چاہے وہ انڈیا کو بیچے, چاہے وہ پاکستان کو بیچے, چاہے وہ کسی کو بھی بیچے. رشیا نیڈس دیٹ. اور وار پہ جتنے خرچے ہوتے ہیں اور جتنے ایکسپینسز ہوتے ہیں, they are into a problem. اگر آپ رپورٹس پڑھیں جو کہ آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی, چائنا از ہیلپنگ رشیا. چائنا فائنینشیل ہیلپ کر رہا ہے اس وقت رشیا کی, یہ تو رپورٹس ہیں موجود. چائنا نے آرمز بھیجا ہے رشیا فائٹ کرنے کے لیے, دس از دیئر آن ریکارڈ. تو رشیا کی کنڈیشنز یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ہیلپ کرے اور یہ کرے. دوسری چیز یہ کہ رشیا از این امپورٹنٹ ممبر آف برکس. برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ برکس کا ممبر ہے, اور رشیا اور انڈیا کی ایک الائنس ہے. باقی رہا یہ کہ کیسے امریکہ نے انڈیا کو الاؤ کیا ہے. یس, دیر آر اسٹریٹجک ریزنس. اس کی ریزن یہ کہ انڈیا از اے پاور ناؤ. انڈیا ایک ایسی پاور ہے جس کو ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز کی ڈکٹیشن وہ لے. انڈیا بہت سی چیزوں پہ کمپلائی نہیں کر رہا ہے. اس میں یقیناً یو ایس پالیسیز انکمفرٹیبل ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی چوائس بچتا نہیں ہے, کیونکہ آپ چلے گئے چائنا کی گود میں. پاکستان has been put into the basket of China, and India is already supported by the BRICS. What options America has in order to devise policies? So America within the limitations, yes, is trying to do the best. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آبویسلی ایوری کنٹری پرسوز اٹس نیشنل انٹرسٹ, لیکن بات وہی ہے کہ آپ کتنی کیپیبلٹی ہے, کتنی کیپیسٹی ہے کہ اس نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کر رہے ہیں. اور آبویسلی پاکستان از فیسنگ چیلنجز جس طرح آپ نے عرض کیا, فائنینشیل کمپلشنز, انٹرنل سیکورٹی اینڈ آل دیٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب. اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو اینڈ learning from you, sir. Thank you very much.